ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، 50 مرتبہ والے وظیفے پہ عمل ہو جائے، کیا کہنے۔ اور اگر آپ پڑھنے بیٹھیں آپ کو لطف آ جائے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ برکتیں میسر آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یقیناً محفل کافی دیر سے جاری و ساری ہے، اور ثنا خانوں نے اور قرہ حضرات نے اور علماء نے اپنی اپنی حاضریاں لگوائیں، اور ہمارے بھائی محمد افتخار صاحب بھی کافی دیر سے سارے نظام کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ سب کو خیر و برکت دے۔ علاقہ بھر کے جتنے علماء بیٹھے ہیں میں سب کے نام نہیں جانتا، ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا، لیکن ہماری محفل کی روح رواں شخصیت حضرت صاحبزادہ پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم پیر رفاقت حسین نقشبندی دامہ ظلہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی آپ کے عقیدت مندان و مریدین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے نا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید 29واں پارہ سورۃ القلم شریف اس کے ابتدا میں جو بات ارشاد فرمائی میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، فرمایا نون اور قسم ہے قلم کی اور وہ جو ان سے لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے قلم کی قسم ذکر کی اور اس کے ساتھ جو قلم سے لکھا جاتا ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن ایک کلام کی ابتدا لفظ نون سے ہو رہی ہے۔ بیٹے تھوڑی دیر باتیں بند کریں، اپنی بھائی فرنٹ سیٹوں والے ذرا تھوڑی دیر باتیں بند کریں۔ کلام کی جو ابتدا ہے وہ نون سے ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ جو لفظ نون ہے اور اس جیسے جتنے بھی کلمات طیبات قرآن میں موجود ہیں ان کو علماء کی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جب ان کا ترجمہ کیا جائے تو انصاف یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جائے اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، کہ یہ کلمات وہ ہیں جن کا ترجمہ جن کی مراد یا خدا جانتا ہے یا اس کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں، یعنی ان کی اصل معنی مراد اور مفہوم یہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں، یہ نگاہ انصاف ہے۔ اچھا یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی سنیے اور بڑے غور کے ساتھ سنیے۔ بعض لوگ جن کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا شوق ہوتا ہے، یہ شوق دراصل برا نہیں ہے، بہت اچھا شوق ہے، لیکن ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں کر سکتا، اور یہاں پر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو 20 ترجمے ملیں گے۔ یہی تو وجہ ہے قل انما انا بشر پڑھ کے لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں، جب تیرے اندر معیار ہی نہیں ہے ترجمہ کرنے کا تجھے کہا کس نے ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب کوئی نوکری کرتا تھا ڈپٹی والی، وہ فارغ ہوا تو اس نے اپنا ترجمہ لکھ دیا، کسی کا گھر تھانے کے پاس تھا اس نے اپنا ترجمہ لکھ دیا، نہیں توجہ فرما رہے، کسی کا گھر دریا کے کنارے تھا دریا بادی صاحب نے اپنا کر دیا۔ اب یہ جن نے دریائی لہری سمندری ہے نا سارے ترجمے ہی کرنے تھے، ترجمہ کرنے کے لیے تو احمد رضا چاہیے نا۔ آواز کمزوروں والی ہے بھائی آپ کی، صوفی پکڑے ہو کے بہت ذرا، تو پھر تو پتہ بھی چلا بھی قرآن مجید کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ کم از کم دیکھو نا اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو 150 سے زیادہ علوم کے ماہر ہیں، آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، 150 سے زیادہ علوم کا ماہر، 1000 سے زیادہ کتابوں کا لکھاری، اور مصطفیٰ کی بارگاہ کا منظور نظر، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جب ترجمہ لکھے تو وہ ترجمہ پڑھنا، تجھے پتہ بھی چلے کس عشق محبت اور پیار سے ترجمہ کیا ہے۔ تو جب ایسے لوگ ترجمہ کرتے ہیں نا جن کے پاس علمی معیار پورا نہیں ہوتا تو وہ جگہ جگہ پہ بیچارے، وہ آپ سڑک پہ جائیں نا تو آپ کو پتا سپیڈ بریکر بنائے ہوتے ہیں، تو جنہوں نہیں پتا وہ اتھے بھی جمپ بجا، اتھے بھی بجا، اتھے بھی بجا، تو جن کو بندے دا پتر روڈ بنا لے، اگر مسئلہ ہی نہیں ہوتا تو جو
بغیر علم کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تیرا بھی رڑا لے جا مانگے آپ بھی ڈوب دینے نال دنیا بھی ڈبون دے جے. تو اس واسطے ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی دیکھا کرو میں کس کا پڑھ رہا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں جو ایسے لوگ ہیں نا ان سے اگر پوچھا جائے لفظوں کا ترجمہ کیا ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا دھیان فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں لفظوں کا ترجمہ ہی کوئی نہیں. اب میرا جملہ غور سے سنیے گا. میں نے کہا بے جاہل تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا کوئی ایک لفظ بھی بغیر معنی مطلب کے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے کلام کے جتنے حرف اور کلمات ہیں وہ سارے با مقصد ہیں اور با معنی ہیں. ہاں مولوی اگر تجھے سمجھ نہیں لگی تو یہ نہ کہہ کہ ان کا ترجمہ کوئی نہیں. پھر کسی اس کی محفل اختیار کر جو تجھے اس کا ترجمہ بتا سکے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ امام راضی کا قول تو سنایا ہے کہ ان کی مراد اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. تو میں نے کہا تجھے محمود آلوسی بغدادی کا قول بھی سناتا ہوں. آپ نے تفسیر کرتے ہوئے کیا لکھا ہے ذرا توجہ فرمائیے. آپ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا صدقہ جو محبوب کی امت میں سے کامل ولی ہیں فرانس سیٹوں والے ہو صوفی ہو پیر پائی ہوش پھاتو ہے اس میرے حال دیکھو پتر ادھر بیک کمال والی یہ بیچ پائے نو ادھر سن کہ ویڈیو بڑھ دی بھی ہوتے بیکی. گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے. وہ کہتے ہیں جتنے کامل ولی ہیں حضور کی امت میں. اب اس جملے پر میں دوبارہ نہیں آپ کو کہوں گا پہلی مرتبہ لطف لینا ہے. آپ نے کہا جب وہ ان حروف مقطعات کو پڑھتے ہیں تو یہ حروف خود بتا دیتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ بنتا کیا ہے. آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی نہیں ہے آپ کی. جی 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 اللہ آپ کو خوش رکھے جناب. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ آواز نہیں آ رہی بھائی. آپ دو نمبر ہی نہ کریں تگڑے ہو کے بیٹھو. ہاں ذرا جاگ کے بیٹھے. اللہ کا ولی جب پڑھتا ہے اور ولی بھی کامل. اور آپ کو پتا ہے نا ولی کون ہوتا ہے؟ یہ ہماری مجبوری ہے بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے دو لفظوں میں سمجھیے. ولی وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق. بس یہ ولی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ آپ کو خیر و برکت دے. اس کے علاوہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مداری لگی ہوئی ہے. ناراض نہ ہونا. وڈے گھر جمن دے نال بندہ ولی نہیں بندا. وٹھے بولو وٹھے بولو ادھر ویکھ اوئے بندے دا پتر بن یار میرے ال ویکھ تکڑے ہو کے بہو یار اللہ دا نام ہے. آپ اگر سامنے بیٹھے ہیں تو ذرا تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا. تو یہ سب مداری لگی ہوئی ہے. ولی جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق. اور جنہوں پیر بناؤ دے نا اللہ دا نام منو ہے دیکھ لو اللہ دا نام منو کو چج دا پیر بنایا کرو. سمجھ آئے نا پیر کہتے کسے ہیں جس کی پیروی کریں گے. تو پیروی وہ کس کی کروائے گا؟ حضور کی. تو جو خود پیروی نہیں کرتا تجھے کیا کروائے گا بتا دو. کیوں حضرت جی؟ ہاں ہاں یہ تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے پیر باشرہ ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں. مجھے رات بھی میاں تنویر کوٹلوی صاحب کا فون آ گیا تھا کہ بندہ کھڑا ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ آج کل ہم نے بھی چھاننا لگایا ہوا پوچھ لیتے ہیں داسو تواڈی محفل کیڑا کیڑا ہوندا پیا. کچھ خدا کا خوف کرو یار. کب تک ہمارے سروں پر یہ 2 نمبر لوگ مسلط کرو گے؟ امام محمد رضا کے غلاموں تکڑا بندہ لے آ کے بٹھایا. سمجھ آؤں بھائی اس واسطے یہ بات آپ خوش نصیب ہیں. میں حضرت ایک محفل میں تھا تو وہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا پیر بیٹھا ہوا ہے. تو میں جدو 2 نمبر پیران دی منی نہ چنگی ٹکا کے وہ کہندا آج تسی ساڈے پیر دا بیڑا غرق کر دیتا. میں کہا پیر تے بیڑے تراؤن ہوندا ہے تے میں ہی اودا غرق کر دیتا ہے. فرانس سیٹوں والے نہیں بول رہے نا آپ. وہ آخر جی تسی دسیا بھی وہ اینجج پیر ہوندا تے ساڈے دے تے پلے ہی کچھ نہیں. تے میں کہا پھر مداریاں چھڑ دے ہو غوث اعظم نو پڑھ تینوں لگیا پتا پیر کیڑا ہوندا ہے. خدا کا خوف کرو تھوڑا سا یار. پیر کو چجدا ہوگی کسی نے بخا تو سکے نا یا ساڈا پیر ہے. اے جن چھلے مچھے مننے وہی پھر دے ہو. کیا بات ہے یار. کسی کا بچہ ہے بیٹا ہے تو الگ بات ہے یار. ہمارے اوپر مسلط تو نہ کرو. پیشوا مقتدا تو نہ بناؤ.
تو اس واسطے یہ بس اوقات تلخ باتیں لگتی ہیں، کمال والی گل ہے یار، حکیم چنگا ہوئے دعائی کوڑی ہوندی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن فائدہ ہوتا ہی ہوندا جے۔ اس واسطے ہم یہ باتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا سمجھو یار، اے جن شریعت دے باغی لوگ جے نا، باغی، ان کے ہاتھ چومنے سے بہتر ہے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے ہاتھ چومنے سے بہتر ہے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لے۔ زندہ دل بندہ بولے دوسرے بندے سے میرا کلام نہیں ہے، اور میں داتا کے شہر میں بیٹھا ہوں، 2 نمبر بات میں کر نہیں سکتا۔ ایک جڑے شریعت دے باغی ہے اور عقیدے کے باغی، ان کے ہاتھ چومنے سے بہتر ہے اپنے پیو کے ہاتھ چوم لے، اور رب کا قرآن چوم لے، اور جاتے جاتے مسجد کا دروازہ ہی چوم لے۔ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ سرکار جس لئے میں زور لاما آواز کٹنی نہیں، تیرا ڈبا پاٹ کے میں تنہوں پلیوں لے دیاں گا، لیکن میں تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں، آواز نہیں کٹنی تو بولیں گے سبحان اللہ محبت کے ساتھ کے نہیں بولیں گے۔ بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے، اور پھر اتے نام بھی ساڈا اپنا ہی لکھیا ہے بھائی۔